الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ARYQ TV کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج کا وظیفہ لکھ لیجئے. ہر قسم کے موذی جانور کے ڈسنے پر اگر کوئی ایسا زہریلا جانور کسی کو کاٹے اور اس کے زہر کے اثر کو اگر آپ ختم کرنا چاہیں تو فوراً آپ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ لیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے ایک ہی سانس میں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اول آخر درود شریف. اور وہ جگہ جہاں پر جسم پر جہاں کسی جانور نے ڈسا ہے، کاٹا ہے، اس کے زہر کے اثر کو زائل کرنے کے لیے آپ اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے انڈیکس فنگر سے ایک دائرہ بنائیں اور یہ دائرہ بناتے رہیں اور ایک ہی سانس میں وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ یہ پڑھتے رہیں. ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس زہر کا اثر ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس شخص کو سکون ملے گا. اللہ عز و جل ان اوراد و وظائف سے برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم ناظرین، کچھ والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم اگر واقعات سنائیں، لیکن چونکہ ہمارے بچوں کا ذہن دنیا کی طرف اس قدر راغب ہو چکا ہے، اتنا یوزڈ ہو چکا ہے، وہ موویز دیکھتے ہیں اور وہ انٹرنیٹ سے اس قدر یوزڈ ہو چکے ہیں کہ شاید انہیں بوریت محسوس ہو، وہ بور ہو جائیں اور یہ واقعات ان کے ذہن پر اتنا اثر پیدا نہ کر سکیں، ان کے دل میں وہ کیفیات پیدا نہ کر سکیں جن کا ہم اظہار کر رہے ہیں. ناظرین کرام، یہ بات درست نہیں ہے. اگر ہم ابتدا سے ہی اپنے بچوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات بیان کریں اور بچوں کے ذہن کے مطابق، مثال کے طور پر اگر بچے کو آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا واقعہ سنائیں، معراج کے واقعے میں اتنی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. وہ بچے جو دنیاوی چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ جو انٹرنیٹ دیکھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں یا ویڈیو فلمز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں اور ایڈونچرز کو بہت پسند کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی بچے کو اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا واقعہ سنائیں گے اور وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھے گا، یہ ایک ناممکن چیز ہے. اگر آپ شروع سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بچے کو دیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انشقاق القمر، شق القمر کا معجزہ بچے کو سنائیں کہ حضرت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، اور اسی طرح سورج کا افق پر لوٹ آنا، کنکریوں کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کلام کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ واقعات آپ بچے کو بتائیں. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو واقعات ہم آپ کو بتاتے آئے ہیں، بالخصوص بچوں کے واقعات آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ محسوس کریں گے کہ بچے میں ایک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. اور آنے والے لیکچرز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ بچے جو آپ سے دور ہو چکے ہیں اور جن پر ابتدا میں محنت نہیں کی گئی، ان پر محنت کا طریقہ کار کیا ہے. لیکن جو بچے 2-3 سال کی عمر میں ہیں ناظرین کرام، ان کو صحابہ کرام علیہم رضوان اور بچوں کے واقعات، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے خوبصورت واقعات، انٹرسٹنگ واقعات، محیر العقول واقعات بچپن میں جو وقوع پذیر ہوئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچوں نے جو قربانیاں دی، وہ واقعات آپ بتاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کے دل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ انتہائی خلوص کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات کو اپنی ذات پر نافذ کرتے ہوئے جب آپ بچوں کو بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان میں بھی برکت پیدا ہوگی. حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انتہائی خوبصورت واقعہ ہے. ایک والد صاحب نے ای میل بھیجا ہے کہ میرا بیٹا اولمپکس میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے، اور جب میں نے کوشش کی تو اس نے اس طرح کچھ جواب دیا کہ یہ واقعات اتنے انٹرسٹنگ نہیں ہیں، اور میں اس وقت اولمپکس میں انٹرسٹ ہے مجھے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، اسپورٹس مین اور سیلیبریٹیز کو وہ بہت پسند کرتا ہے. تو ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اسے بتانے کی کوشش کریں. حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی عمر مورخین کے نزدیک 12 سال تھی یا 13 سال، یعنی ایک کم عمر بچہ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ سے غابہ کی طرف وہ جا رہے تھے. غابہ یہ مدینہ المنورہ سے تقریباً 4 یا 5 میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے، ایک جگہ ہے.
غابہ کی طرف وہ جا رہے تھے فجر کے وقت، صبح کے وقت، اور عبدالرحمن ایک شخص تھا جو نجد کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کی جگہ تھی یہ غابہ، جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا چرایا کرتا تھا۔ اور یہ شخص عبدالرحمن یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کو لوٹنے کی نیت سے یہ وہاں پر آتا ہے، اور ایک اپنا فوجی دستہ، اپنا ایک مجمع ساتھ لے کر، نجد کے نجدیوں کو ساتھ لے کر یہ وہاں آتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چرواہے پر حملہ کرتا ہے، اسے شہید کرتا ہے، اور یہ ان اونٹوں کو لوٹتا ہے، ان کو ساتھ لے جاتا ہے۔ جب سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھتے ہیں تو یہ تیر اندازی میں بھی بہت معروف تھے، اور بچپن میں ہی 12 یا 13 سال کی ان کی میکسیمم عمر تھی، لیکن ان کی تیر اندازی کی بہت شہرت تھی، اور اس کے علاوہ یہ دوڑنے میں بہت معروف تھے، بہت مشہور تھے، یعنی ہر طرف ان کی دوڑ کی شہرت تھی، بھاگنے میں یہاں تک مشہور تھا کہ یہ اگر کسی گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے مقابلہ کریں تو یہ گھوڑے کو پکڑ سکتے تھے، لیکن گھوڑا ان کو پکڑ نہیں سکتا تھا، یعنی یہ گھوڑے سے بھی زیادہ تیز رفتار دوڑنے میں تھے، اور بہت زیادہ ان کی شہرت تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ان کے واقعات مشہور تھے، اور تیر اندازی میں بھی بہت زیادہ مشہور تھے، حالانکہ عمر ان کی صرف 12 یا میکسیمم 13 سال کی ان کی عمر تھی۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے بہت زیادہ فراست عطا فرمائی تھی، یعنی ان کی فہم اور فراست کا بھی بہت چرچا تھا، ان کی دوڑ کا بھی بہت چرچا تھا، اور ان کی تیر اندازی کا بھی بہت چرچا تھا، مشہور تھا۔ تو ناظرین کرام، جب سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دین اسلام کے یہ دشمن، یہ غیر مسلم، یہ نجدی بدو جو نجد سے آئے ہیں، انہوں نے عبدالرحمن کی قیادت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ بھی وہاں سے انہوں نے چرا لیے، اور اونٹوں کو لے جا کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً سیدنا رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی کہ آپ مدینہ المنورہ جا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے دیں کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے اور اونٹ لوٹ لیے گئے ہیں، اور خود یہ فوراً ایک بڑی اونچی بلند پہاڑی پر کھڑے ہو کر مدینہ المنورہ کی جانب رخ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں، یہ صدا بلند کرتے ہیں کہ اونٹ لوٹ لیے گئے ہیں، تاکہ مدینہ المنورہ سے ان کے لیے مدد بھیجی جائے۔ جو ہی یہ اعلان کرتے ہیں اور مدینہ المنورہ میں یہ اطلاع پہنچ جاتی ہے، یہ خود اکیلے 12-13 سال کا بچہ خود اس فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کا تعاقب کرتا ہے۔ اب وہ اپنے گھوڑوں پر ہیں، بڑی تیز رفتاری سے غابہ سے نکل چکے ہیں، یہ اکیلے یہ بچہ، تیر کمان ان کے پاس تھا، اکیلے یہ ان کا تعاقب کرتے ہیں، اور اتنا تیز دوڑتے ہیں، اتنا تیز بھاگتے ہیں کہ یہ ان تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایسے ایک انداز سے، ایسی تیز رفتاری سے ان پر تیر پھینکنا شروع کر دیا کہ کبھی چونکہ یہ پیدل تھے، کبھی ایک درخت کے پیچھے چھپ کر ان پر تیروں سے وار کرتے ہیں، اور اتنی تیزی سے دوسرے درخت کے پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے درخت کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وہ جو غیر مسلموں کا جو لشکر تھا وہ سمجھ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان آ گئے ہیں، اور مسلمانوں کی مدینہ المنورہ سے فوج آ گئی ہے جو ہم پر حملہ آور ہے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ ایک بچہ ہے، 12-13 سال کا بچہ، جو اکیلے ان غیر مسلموں پر حملہ کر رہا ہے اور ان پر اٹیک کر رہا ہے۔ وہ جب بھی اپنے کسی فوجی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے، اس عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کم سن بچے کی جانب بھیجتے تو یہ کم سن بچہ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر حملہ نہ کرتا، اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیتا، یعنی اپنا تیر اس کے گھوڑے کی جانب پھینکتا، اور جب وہ گھوڑا زخمی ہو جاتا تو وہ غیر مسلم اس خوف سے واپس بھاگ جاتا کہ اگر میں گر گیا تو مسلمانوں کا یہ لشکر مجھے قبضے میں کر لے گا یا مجھے گرفتار کر لے گا۔ یہاں تک کہ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر پر حملہ کیا، ان کے بے شمار لوگوں کو واصل جہنم کیا اور ان کو زخمی کیا، اور ان کا تعاقب جاری رکھا۔ اب جب وہ ان کا تعاقب کر رہے ہیں، یہاں تک سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جسے مسند امام احمد بن حنبل میں بھی روایت کیا گیا اور سنن ابی داؤد میں بھی روایت کیا گیا۔ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا تیز دوڑ رہا تھا، اتنا تیز بھاگ رہا تھا کہ وہ گھوڑوں پر سوار تھے، میں نے ان کا اتنا تعاقب کیا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے مسلمانوں کا، یہاں تک کہ جتنے اونٹ انہوں نے لوٹے تھے وہ سارے اونٹ میں نے پھر اپنے قبضے میں کر لیے، یعنی وہ اونٹوں کو بھول کر اور اپنا بہت زیادہ سامان بھی وہ وہاں پر بھول کر، اس خوف کے ساتھ کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے، وہ وہاں سے
بھاگ کر چلے گئے، یہاں تک کہ سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی میں ان کے کسی فرد کو قتل کرتا، جب بھی ان کے کسی جانور کو، ان کے کسی گھوڑے کو زخمی کرتا تو میں کہتا سنو میں اقویٰ کا بیٹا، میں سلمہ بن اقویٰ ہوں، سلمہ بن اقویٰ ہوں، یہ اعلان کرتے۔ اور پھر جب ان کی مدد، اب غیر مسلموں کی مدد بھی آ گئی، انہوں نے بھی کچھ لشکر بھیج دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا تعاقب کر رہے تھے، دوران تعاقب یہ ایک ویلی میں، ایک وادی میں جمع ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے ناشتے کا اہتمام کیا۔ سلمہ بن اقویٰ کہتے ہیں کہ ان کا جب ایک لشکر آ گیا تو یہ اس لشکر کو ناشتہ کھلا رہے تھے، اور اس دوران بدر فرازی کا بیٹا وہاں پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا تعاقب کس نے کیا ہے؟ اور اس شخص کے بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ تعاقب کس نے کیا ہے۔ اور سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت ایک پہاڑ کی چٹان پہ کھڑا تھا تو انہوں نے دور سے اشارہ کیا، اب انہیں علم ہو رہا تھا کہ یہ کوئی لشکر نہیں ہے، یہ یقیناً کوئی ایک ہی فرد ہے جو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ، اس انداز سے، اتنی پھرتی کے ساتھ یہ ہم پر حملہ کر رہا ہے اور تیر برسا رہا ہے۔ اور انہوں نے اشارہ کیا، کہا کہ یہ وہ ایک بچہ ہے جو چٹان پہ کھڑا ہے، اس پہاڑ کی چٹان پہ کھڑا ہے، اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، اس نے ہمیں غابہ سے بگایا ہے اور یہاں تک ہمیں یہ لایا ہے۔ اسی وقت اس نے کہا کہ اس کو فوراً قتل کر دو، اپنے 4 سوار یہاں سے بھیجو اور اس کا کام تمام کر دو۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت انہوں نے، غیر مسلموں نے اپنے 4 افراد کو بھیجا مجھے قتل کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جب وہ میرے بہت قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے کہ ان تک میری بات پہنچ پا رہی تھی، وہ میری بات سن پا رہے تھے، یعنی اتنے قریب تھے کہ میں آواز ان تک پہنچا سکتا تھا، میں نے ان کو فوراً روک دیا۔ میں نے ان کو روکا اور میں نے کہا ارے میری بات سنو، میری بات سنو، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب ان کا مقصود یہ تھا کہ ان کو باتوں میں لگائے رکھیں اس وقت تک جب تک مدینہ المنورہ سے مسلمانوں کی مدد نہیں آ جاتی۔ انہوں نے کہا، اب یہ ان کی فراست تھی، 12-13 سال کا بچہ، اور اس کا فہم کتنا ہے، اس کا ادراک اور اس کی سوچ کتنی ہے، اور اس کی تدبیر اور پلاننگ کتنی ہے کہ اکیلے میں غیر مسلموں کے ایک بڑے لشکر کو غابہ سے نکالا، اونٹوں پر واپس قابض بھی ہو گئے، اور اب وہ جب انہیں قتل کرنے کی نیت سے آئے ہیں تو ان کو باتوں میں لگا لیا۔ انہیں کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ان 4 لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا میں سلمہ بن اقویٰ ہوں، میں سلمہ ہوں، اقویٰ کا بیٹا ہوں، اور میں ہی وہ شخص ہوں جو اکیلے تمہیں وہاں سے غابہ سے لے کر یہاں دھکیل کے لایا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہی وہ بچہ ہے، تو نے اکیلے ہم پر حملہ کیا تھا؟ کہا ہاں میں نے اکیلے تم پر حملہ کیا تھا۔ کہا اب ہم تمہیں قتل کریں گے۔ سلمہ بن اقویٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جس رب نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے اس رب کی قسم کہ میں تم 4 کو قتل کر دوں گا، اور مجھے اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ تم 4 میں سے کوئی ایک فرد بھی مجھے پکڑ نہیں سکتا، اور میں اکیلے تم 4 کو پکڑ سکتا ہوں۔ اب سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو ان 4 میں سے ایک فرد نے کہا، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، ایک فرد باقی 3 کو کہتا ہے ہاں میرا خیال ہے یہ ایسا کر لے گا، یہ ایسا کر لے گا، جس نے غیر مسلموں کے ایک بڑے لشکر کو غابہ سے بھگا کر اتنے دور لے آیا ہے وہ ہم 4 کو بھی قتل کر لے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان کو اسی طرح انٹرسٹنگ قسم کی باتوں میں لگائے رکھا، اور ساتھ ساتھ میں پیچھے دیکھتا رہا، میں دیکھتا رہا کہ درختوں کے درمیان دیکھتا رہا کہ مدینہ المنورہ سے لشکر مسلمانوں کا آ رہا ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ چکا تھا، اخرم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں موجود تھے، وہ فوراً آتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پہلے صحابی وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کرتے ہیں اور پھر وہ ان کو قتل کرتے ہیں۔ پھر کہا گیا، سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم شریف کی اس روایت میں بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، ان کا تعاقب کیا، اور وہ وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں فرار ہو گئے۔ وہاں سے ایسے فرار ہوئے کہ مسلمانوں کے گھوڑے ان کے پیچھے جا رہے ہیں اور وہ آگے آگے اپنے گھوڑوں پر سوار ہیں اور وہ آگے بھاگ رہے ہیں۔ اب سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ یہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے مسلمانوں کے گھوڑے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھوڑے تھے، لیکن میں پیدل تھا اور میں اتنا دور نکل گیا تھا کہ میں نے پیچھے جب دیکھا تو مسلمانوں کے گھوڑے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں کی گرد اور غبار تھا، وہ غبار بھی اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اتنی تیزی سے ان غیر مسلموں کا تعاقب کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک چشمے پر یہ رکے، ان کے 2 افراد رکے، وہ پانی پی رہے تھے۔ کہا میں اتنی تیز رفتاری سے وہاں پہنچا کہ ایک کو وہاں پر ہی قتل کر دیا، اور جب میں نے اس پر حملہ کیا اس نے کہا ارے تیری ماں تجھے روئے، تو نے اکیلے ہم پر حملہ کیا، اکیلے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا۔ سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سارے لوگ بھاگ گئے تو میں دیکھتا ہوں کہ 2 گھوڑے وہاں پر انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے ریسٹ کے لیے،
آرام کے لیے۔ یہ وہ 2 گھوڑے تھے، اب گھوڑے تھک گئے ہیں، لیکن سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ننھا مجاہد 12-13 سال کی عمر کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کم سن جان باز، کم سن عاشق، وہ نہیں تھکا۔ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان 2 گھوڑوں کو لاتے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام اونٹوں پر ایک مرتبہ پھر قبضہ کر لیا ہے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی کو ذبح کر رہے ہیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب یہ مجاہد سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ایک بات کی اجازت دیجئے، اجازت چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بتا کس چیز کی اجازت چاہتا ہے؟ سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں چاہتا کہ یہ اسلام کے دشمن اپنے گھر تک پہنچ پائیں، میں چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دیں کہ اس لشکر سے 100 مجاہدوں کا انتخاب میں خود کروں، 100 مجاہدوں کا میں انتخاب خود کروں، اور پھر میری قیادت میں یہ 100 مجاہد ان لشکریوں پر، ان غیر مسلموں پر حملہ کریں تاکہ ان میں سے کوئی ایک فرد بھی واپس گھر نہ پہنچ پائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس ننھے عاشق کی یہ بات سنی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مسکرائے، اور سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی سجاوٹ کا عالم یہ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرا رہے تھے کہ آگ کی روشنی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے دمکتے دانت نظر آ رہے تھے، دانتوں کی چمک نظر آ رہی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سلمہ بن اقوع، تیرا خیال ہے کیا تو واقعی یہ کام کر لے گا؟ کیا تو واقعی یہ کر لے گا؟ کیا تو واقعی ان پر حملہ کر لے گا؟ سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اقوع کا بیٹا ہوں، مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے، میں ایک ایک کو ختم کر دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سلمہ بن اقوع، اب وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں، اب تیرے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم اپنی بچوں کو ایسے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات بتائیں گے کہ 12-13 سال کی عمر کے بچے میں کتنا جذبہ ہے، تو وہ بچہ آپ کی اولمپکس کو بھول جائے گا، وہ کہے گا کہ تم اپنے یوسین بولٹ کو اپنے پاس رکھو، مجھے اپنا سلمہ بن اقوع پیارا ہے، مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار ہے۔ ناظرین کرام، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ابتدا سے ہی بچوں پر محنت کریں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیار بھرے واقعات اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی محبت اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم اس سلسلے کو یہاں سے ہی جاری رکھیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی پیار حاصل کرنے اور اس پیار کو اپنی اولادوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدبختی ہے اس شخص کی ناظرین کرام جس نے اپنی اولاد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار نہیں پہنچایا۔ اللہ عز و جل ہمیں ان خوش بختوں میں شامل فرما لے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی پیار کرتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی حضور کا عاشق بناتے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔